بالآخر اس عالمی اردو کانفرنس کے اختتامی اجلاس کی دہلیز پہ کھڑے ہیں اور یہاں تھوڑا قیام کر کے ہم غور و فکر کریں گے کہ 2.5-3 دن کی جو یہ گفتگو ہوئی، جو مقالات پڑھے گئے، یہ ان مقالات نے ہمیں کتنی اور کیسی روشنی دی۔ آخر جب یہ عنوان تجویز کیا گیا اور پھر مضامین جو مختلف تھے ان کے عنوانات تراشے گئے، تو ہمارے مقالہ نگاروں نے جو گفتگو کی وہ کس نوعیت کی تھی؟ آیا یہ مقالات اور سیمینار کا عنوان صرف تزئین کے لیے تھے یا واقعتاً ہم نے محنت کی اور ایک سمت دینے کی کوشش کی اس پورے عنوان کو؟ اس اختتامی اجلاس میں پروفیسر عتیق اللہ صاحب سے درخواست ہے آپ صدارت فرما رہے ہیں۔ پروفیسر قدوس جاوید صاحب، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان پر بڑا ظلم کیا ہے، ان کو باندھ کے رکھا تھا کہ 3 دن تک آپ صرف اور صرف مقالات سنیں گے انہماد کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا، محسوس کیا۔ قدوس جاوید صاحب، اچھا یہ 2 کرسی جس کا جہاں محترمہ منوری بیگم صاحبہ، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے بنیاد گزار ڈائریکٹر ڈاکٹر حمید اللہ بٹ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور چونکہ ہم نے آپ کی امامت میں نماز شروع کی تھی تو ہم چاہتے ہیں کہ دعائیہ کلمات پر میں آپ شریک رہیں۔ معراج صاحب آ گئے؟ کہاں بیٹھے؟ کہاں ہو یار تم الطاف صاحب؟ کچھ تو ان کو باہری گیٹ پہ چھوڑ دیتے آپ۔ میں نے آپ کو ڈیوٹی لگائی کہ ان کو لے کر کے آئیے۔ آئیے تشریف۔ السلام علیکم۔ میں نے درخواست کی پروفیسر معراج میر صاحب سے، جو سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر ہیں، میں نے کہا آپ آ جائیے تو تھوڑی اور برکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پروفیسر معراج میر صاحب۔ خواجہ عبد المنتقم صاحب نے ایک جملہ کہا اپنی صدارتی تقریر میں کہ ہمیں اردو کے جو دشمن ہیں ان سے دوستی کا سلوک روا رکھنا چاہیے۔
دوستی کا سلوک روا رکھنے سے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ اصلاً اردو کے دشمن ہیں کون. امتیاز کریمی صاحب نے جو کچھ اشعار ہمارے سامنے رکھے اس میں یہی تھا آخر میں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گئی کو رہی میں بدل لیجئے تو صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغ سے. ہم خود منتقم صاحب، ہم اردو والے خود اردو کے دشمن ہیں. ہمیں کسی دشمن کی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات بھی سامنے آئی افتتاحی اجلاس میں کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو کسی کے رحم و کرم پہ زندہ نہیں ہے. اس کی اپنی خود کی ایک ایسی طاقت ہے. اب اس طاقت کو آپ لطافت کا نام دیجئے، شیرینی کا نام دیجئے، محبت کا نام دیجئے، لیکن اس کے اندر خود ایک ایسی طاقت ہے جو نمو پاتی رہتی ہے. آپ کے علم میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم عالی جناب عزت مآب نریندر مودی جی نے بھی پچھلے دنوں پارلیمنٹ میں ندا فاضلی کی پوری غزل لوگوں کے سامنے پیش کی، اور اس غزل کا مفہوم یہی تھا کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں کیجئے، ہمیں اپنی محبت کو لے کر کے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے. اس سے پہلے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں لوگوں نے اردو کے اشعار، اردو کے قطعات ہمیشہ پیش کیے ہیں. جب ہم بالکل مجبور ہو جاتے ہیں، جہاں اظہار خیال کے لیے کوئی زبان ہمارا ساتھ نہیں دیتی ہے، کوئی میڈیم ساتھ نہیں دیتا ہے، تو ہم پھر اردو کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ سیمینار، یہ 3 دن کی عالمی اردو کانفرنس جس موضوع پر تھی اور ہے، اس نے 2.5-3 دن میں جو کچھ کیا ہے اس کے تاثرات بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ کے ذہن میں ہیں. میں چاہوں گا کہ کینیڈا سے تشریف لائی ہیں کیرن رفل صاحبہ، اگر آپ اپنے خیالات چاہے وہ بزبان انگریزی ہی ہوں، if you want to express yourself in English, you are most welcome to express your come, please. Regarding the topic in the seminar, what is your observation? What do you think about whole episode? Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, Professor Karim, thank you again for inviting me to this conference. This conference... Okay, no problem. It's okay? This conference has been very enlightening, and it's been very exciting to see and meet so many delegates from all over the world, scholars, students, professors, and writers engaged in the study of Urdu. Urdu is very important. It is, as I said before, it is truly a global language, and in many of the papers, one thing that I've noticed is, despite the fact that times change very rapidly, one thing that Urdu has done, and writers of Urdu, speakers of Urdu, they've adapted
very, very quickly. And so we see the adaptability, in a sense, the plasticity of Urdu to adapt to political change. So with the partition of Pakistan, the separation of the independence of Bangladesh, for example, the ways in which Urdu has adapted with these changing times, the ways in which in poetry, for example, Urdu is used as a way of witnessing political violence. I think that this is incredibly important for us to be able to pay attention that this is a language of deep expression, and also that Urdu is a language that we can use and is being used for education, that it's a way for people of all social classes to be able to experience upward mobility, whether in rural areas or in urban areas. And you know, we often overprivilege English, and I'm sorry that I'm speaking in English now, but I'm very shy speaking Urdu in front of large numbers of people. But Urdu is a language that has a long and deep history here in South Asia, and it has a growing history in places like Canada. And it's a language that I'm very deeply committed to. I teach Islam, so I teach the history of Islam here in India at the University of Toronto, but Urdu is a central part of teaching that history, and most of my students come from India and Pakistan, actually, at the University of Toronto, my undergraduate students, and Urdu very much comes up in the classroom and in the Greater Toronto area. You know, a large number of people have Urdu as their mother tongue, and so we have to pay attention to the way in which Urdu spreads across the world. And so Urdu is a global language, and so I want to thank you all again for highlighting this, you know, that this language moves across the world. Thank you. मॉरिशस से तशरीफ़ लाए हुए प्रोफेसर रहमत अली साहब से गुजारिश है कि वो इज़हार ख्याल फरमाए, पूरे तासुरात क्या आपने महसूस किया है। बहुत मुख्तसर, 1.5-2 मिनट। काबिल तकरीम मेहमानान गिरामी, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं यानी इजहार ख़याल करूं, और यानी सेमिनार के ताल्लुक़ से, कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से मैं इतना ही कह सकता हूं कि उर्दू का जादू जो है वो सर चढ़ कर बोलता है, चाहे आप हिंदुस्तान में हों या पाकिस्तान में या बड़े सग़ीर हिंदो पाक में आप रहते हों या दुनिया के किसी ख़ित्ते में आप रहते हों। हम लोग मॉरिशस में यानी वहाँ उर्दू बोलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग उतने ही वसूक़ के साथ और उतनी ही मोहब्बत के साथ यानी उर्दू की तरवीज व इशाअत में काम करते हैं। इस सेमिनार के ज़रिए मैं समझता हूँ हम लोग जब यहाँ से चले जाएंगे तो इस बात को हम लेकर जाएंगे कि जिस तरह से यानी मुझसे पहले जो बात कही गई कि यानी उर्दू जो है न सिर्फ़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, मॉरिशस में, जनूबी अफ्रीका में, मैं आप लोगों को बता रहा था उस रोज़ के रियूनियन में, और दुनिया के दीगर यानी ममालिक में यानी उर्दू बोली जाती है, और अब मगरिब में और यानी अमेरिका में, कनाडा में और दुनिया के दूसरे इलाक़ों में ये ज़बान बोली जाती है। मैंने ये भी कहा था कि ये वाहिद ज़बान है जो न सिर्फ ज़मीन पर बोली जाती है बल्कि खला में भी ये ज़बान यानी बोली यानी गई और इस्तेमाल की गई, और इसका जादू ऐसा है कि आज यानी इसके फ़रोग़ में न सिर्फ यानी स्कूलों, मदरसों में यानी काम हो रहा है, बल्कि मैं समझता हूँ मीडिया वाले भी एक बहुत यानी अहम काम अंजाम दे रहे हैं,
اور میں سمجھتا ہوں یعنی یہ کسی زمانے میں اس کے ذریعے تبلیغ کا کام لیا گیا موریشس میں. اگر اسلام زندہ ہے تو اردو میں اس کا یعنی تو اردو کا اس میں بڑا دخل ہے. اگر اردو نہ ہوتی تو شاید اسلام بھی موریشس میں زندہ نہ ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں آج وہ مرحلہ جو ہے وہ یعنی اس کو ہم پار کر گئے. اور نہ صرف وہ مرحلہ ہم پار کر گئے بلکہ آج یعنی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر جتنے ہندوستانی فلمیں ہیں, جتنے یعنی ہندی جسے ہم ہندی فلم کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ابھی اس سے پہلے میں اپنے چند دوستوں کو بتا رہا تھا کہ ہندی سنیما کی مادری زبان اردو ہے. The language, the mother tongue of Indians of Hindi cinema is اردو. ٹھیک ہے. اور یعنی موریشس جیسے ملک میں جہاں لوگ یعنی کثیر اللسان ہے, انگریزی بولتے ہیں, فرینچ بولتے ہیں, اور وہاں کی مادری زبان بولتے ہیں, وہ بچہ جو اردو نہیں پڑھتا ہے لیکن وہ یعنی ہندوستانی سنیما اور ہندوستانی سیریل کا اتنا عاشق ہے کہ یعنی اس کے ذریعے وہ اردو سمجھتا ہے اور بولنے کی کوشش کرتا ہے. تو جس طرح سے میں نے شروع سے کہا کہ اردو زبان کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے, چاہے آپ دنیا کے کسی گوشے میں کیوں نہ رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ زبان کے جو عالم یعنی کہ اساتذہ اور پروفیسرز نے جتنی باتیں کی, میں سمجھتا ہوں اس کے دور رس نتائج سامنے آئیں گے. اور یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیمینار, یہ کانفرنس جو ہے نہ صرف ایک سنگ میل بلکہ ایک سنگ گوشہ کی حیثیت یعنی رکھتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ زبان دین دونی رات چوگنی ترقی کرے گی اور دنیا کے یعنی 4 سو میں اس کا یعنی یہ ترقی کرے گی. بہت شکریہ. عبداللہ صاحب 1.5 منٹ, اور واقعی 1.5 منٹ. جی یہ کانفرنس کی بات کرنی. کانفرنس کا تھیم جو ہے اردو زبان, ثقافت اور موجودہ عالمی مسائل. میرے خیال سے زیادہ تر جو پیپرز پڑھے گئے انہوں نے کافی حد تک کوریج کر دیا اس کا. یہ الگ بات ہے کہ جو گلوبلائزیشن کے تعلق سے گلوبلائزیشن نے جو مسائل پیدا کیے ہیں, میری نظر میں اس نے اردو ادب کو تو فائدہ پہنچایا ہے, اردو زبان کو نقصان. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنزیومرزم کا کلچر کریٹ کیا, اس میں اسی کی زبان کے بول بالا ہوگا جس کے پاس پیسے. کیونکہ ہمیشہ سے جو ڈومیننٹ فورس رہی ہے, کبھی بازو کی طاقت سے جس کے پاس تھی اس کی زبان چلی, جس کے پاس دماغ تھا اس کی زبان چلی. آج کل جس کے پاس پیسہ ہے گلوبلائزیشن میں اس کی زبان چل رہی. تو انگریزی جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج بن گئی ہے. اور انگریزی کے بعد یورپ کی لینگویجز جو ہے اٹالین, آپ کے گریک, یہ سب زبانیں کلچرل زبان بن گئی ہیں. ان کی کوئی حیثیت دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے. تو اردو جہاں تک اس نے فائدہ یہ ہوا کہ اردو ادب میں جو لوگ باہر رہ رہے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ ترجمے کیے ہیں, ایک فائدہ یہ ہوا ہے. نئے تھیم ملے ہیں, نئے ڈائریکشن ملا ہے, تو یہ سب فائدہ ہوا ہے. لٹریچر بڑھ گیا. لیکن زبان جو ہے وہ شرنک کیوں کر رہی ہے کہ جب تک اس کی ہم اسکرپٹ کی حفاظت نہیں کریں گے. ہندوستان میں کتنی زبانیں ختم ہو گئیں اسکرپٹ کی وجہ سے, اور دنیا میں آپ سب کو معلوم ہوگا کہ 6000 میں سے تقریباً کتنی 1000 زبانیں بچی ہیں جو کہ ختم ہو گئیں. تو اس وجہ سے, لیکن اردو نہیں ہے کیونکہ اس کے بولنے والے بہت زیادہ ہیں. تو جو بات کہہ رہے تھے لوگ, آپ اسکرپٹ کی حفاظت کیجئے, اور حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب سب لوگ ساتھ مل کے کام کریں. ساتھ مل کے کام کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دور تک جا سکتے ہیں, اکیلے بہت تیزی سے بھاگ کے شاید 5 منٹ کے بعد سو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے 3 کافروں نے نمائندگی کر لی. ابھی اردو کے ایک مسلمان کو بلانا چاہ رہا ہوں, یعنی عتیق انصر صاحب کو. اب پتہ نہیں یہ جملہ کیسے پہنچے گا آپ تک. بہت شکریہ
کہ آپ نے مجھے مسلمان سمجھا، ورنہ لوگ تو کافر ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ حاضرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ 3 سے روزہ کانفرنس کے جو نتائج ہیں انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ ان لوگوں پر بھی منکشف ہوتے جائیں گے جن کو تھوڑا بہت تذبذب ہے، جو تھوڑا بہت شک کے شکار ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ کانفرنس انتہائی کامیاب کانفرنس رہی اپنے موضوعات کے حساب سے بھی، اور جو مقالے اس میں پیش کیے گئے ان کے لحاظ سے بھی۔ اور میری نیک تمنائیں، دعا تو خیر میں ابھی اس منزل میں نہیں ہوں، لیکن چونکہ مسلمان کہا ہے تو اس لیے میں اس کا حق رکھتا ہوں کہ ارتضیٰ صاحب کو اللہ جو ہے صحت و عافیت سے رکھے، اور اسی طرح یہ جو ہے کانفرنس منعقد کرتے رہیں، اور مشاعرہ بھی اس میں رکھیں تاکہ ہم لوگوں کو بھی کبھی کبھی موقع ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، میری صحت کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میرا اگر انتقال ہوتا ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ دعا اس بات کی کیجیے کہ قومی اردو کونسل باحیات رہے، بامراد رہے، اور جو مقصد ہے اس کا یہ کام وہ کرتی رہے، اور اسے اردو والوں کی نظر نہ لگے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد چونکہ بہت امپورٹنٹ ڈرامہ ہے وہ جو پلے ہوگا، اس کو بھی تیاری کے لیے وقت چاہیے، اور مجھے چونکہ فورن ڈیلیگیٹ سے ہی تاثرات لینے تھے، لیکن ایک ہندوستان سے ایک نمائندگی بھی ضروری ہے۔ میں اس کے لیے سب سے مناسب نام مجھے لگ رہا ہے، ویسے تو سبھی مناسب ہیں، لیکن شاہد لطیف صاحب چونکہ سوال پہ سوال کر رہے تھے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک تاثر 1.5-2 منٹ کا اس پوری کانفرنس کے تعلق سے آپ فرما دیں جناب شاہد لطیف صاحب۔ اب آپ کہیں گے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے، ابھی ہال میں انٹری ہوئی کہ میں نے آپ کو بلا لیا ہے۔ کیسا ہوا، کیا خراب ہوا، اچھا ہوا؟ خراب نہیں کیا۔ السلام علیکم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما تمام اکابرین اور اہل علم کی یہ محفل، مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم لوگ 3 دن سے ساتھ ہیں، اور نہ صرف ساتھ ہیں بلکہ ایک دوسرے کے افکار و نظریات سے استفادہ بھی کرتے رہے۔ اور میں نے ذاتی ملاقاتوں میں اکثر ساتھیوں سے کہا کہ اگر آپ بمبئی آ جائیں تو میں اتنا وقت نہیں دے سکوں گا، اور اگر میں آپ کے شہر آ جاؤں تو آپ مجھے اتنا وقت نہیں دے سکتی۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، لیکن ایسی کانفرنسوں میں جب ہمیں اپنے روزمرہ کے مشاغل سے بڑی حد تک فراغت ہوتی ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے افکار و نظریات سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور ایک قربت اور اپنائیت کا جو احساس پیدا ہوتا ہے اس دوران، وہ کسی اور جگہ پر ممکن نہیں ہے۔ یہ میرا تجربہ اس سے پہلے بھی رہا، جب میں 2016 میں یہاں پر آیا تھا، اور اس سے پہلے 2015 میں بھی اتفاق ہوا تھا۔ تو یہ محفلیں جہاں پر ہم مختلف موضوعات پر ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی آراء کو سمجھتے ہیں، وہیں پر انہی آراء پر، انہی خیالات پر تبادلہ خیال کا مزید موقع ملتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ جہاں تک اس کانفرنس کے انتظامات کا تعلق ہے، میں بہت دیانتداری سے، ایمانداری سے اور صمیم قلب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت بھرپور اور بے پناہ انتظامات کیے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں انگلی رکھ سکوں کہ صاحب یہ چیز جو ہے وہ ذرا سی کم ہے، یا یہ چیز ذرا سی ایسی ہے کہ جو ناگوار گزری، ایسی ہرگز نہیں ہے۔ اتنے اچھے انتظامات، اتنے پختہ انتظامات کیے۔ دوسری بات یہ کہ جو پیپرز یہاں پر پڑھے گئے، خاص طور پر اکا دکا پیپرز کو آپ چھوڑ دیں، لیکن یہ کہ جو پیپرز پڑھے گئے وہ بہت اچھے پیپرز ہیں، مقالات۔
بہت اچھا ہوتا اگر اس پر کچھ بات چیت ہوتی, اس پر سوال جواب ہوتے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اتنے ڈیلیگیٹس ہیں اور اتنے مقالہ نگاران ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اگر مان لیے سوال جواب کے سیشن رکھے جاتے تو میرے خیال میں اس کانفرنس کو 5 روزہ کرنا پڑتا. ظاہر ہے وہ ممکن نہیں تھا. ایک چیز میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا, ارتضیٰ صاحب, وہی تو عرض کر رہا ہوں. تو ایک درخواست ہے میری, آئندہ کے لیے میری ایک درخواست ہے کہ NCPUL مقالہ نگاران سے کم از کم 1 مہینے پہلے تمام مقالات منگوا لے. اس کے بعد وہ مقالات تمام مقالہ نگاران کو شیئر کر دیے جائیں یا مدعوین کو شیئر کر دیے جائیں کہ جو لوگ متوقع طور پہ اس کانفرنس میں حاضر رہیں گے, چاہے وہ اس شہر کے لوگ ہوں چاہے بیرونی شہر کے لوگ ہوں, 1 مہینے پہلے تمام مقالات سب کے پاس میں بھیج دیے جائیں اور ان سے درخواست کی جائے کہ آپ ان مقالات کو دیکھ لیں اور اس کے بعد کانفرنس میں تشریف لائیں. تب یہ ہوگا کہ جب کسی مقالہ نگار کا نام پڑھا جاتا ہے, اس کو بلایا جاتا ہے, تو وہ آپ اس کے پورے مقالے سے واقف ہیں. کم از کم یہ اندازہ ہے کہ موٹے طور پر کہ اس میں کون سی باتیں ہیں, کون سے نکات پیش کیے گئے ہیں. اس کے بعد مقالہ نگار یہاں پر اس کا جسٹ بیان لبے لباب بیان کر دیں اور اس کے بعد سوال جواب ہو. تو جو وقت مقالہ خانی میں جاتا ہے وہ وقت ہمارا تبادلے خیال میں, ایک دوسرے سے بات چیت میں, ایک دوسرے سے استفادے میں اور سوال جواب میں جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا. کتنا قابل عمل ہے یہ میں نہیں جانتا, اس لیے کہ یہ حضرات جس طرح سے میں دیکھتا ہوں NCPUL کا پورا عملہ یہ انتہائی مصروف رہتا ہے اس پوری کانفرنس کے سلسلے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 6 مہینے کی تیاریوں کے بعد یہ کانفرنس منعقد ہوتی ہوگی, یہ میرا اندازہ ہے. لیکن یہ کہ کتنا قابل عمل ہے یہ مشورہ یا یہ تجویز یہ میں نہیں جانتا. لیکن اگر ایسا کیا جائے تو اس کانفرنس کی افادیت میں بہت اضافہ ہو جائے گا. یہ مطلب یہ کہ ہم سب لوگ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے تمام مقالات پہ گفتگو کر سکیں گے. میں ایک مرتبہ پھر NCPUL اور اس کے ایک عملے کے ایک شخص کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے اتنی اچھی کانفرنس برپا کی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب, آپ کے مشوروں کا استقبال ہے. لیکن ایک فلم بنی تھی جس کا نام تھا ہم نہیں سدھریں گے. اس میں کلیدی رول اردو کا ہی تھا اور اردو والوں کا تھا. ہم نے بڑی کوشش کی ہے شاہد لطیف صاحب, بار ہم نے ریمائنڈ کیا ہے لوگوں کو کہ صاحب آپ, لیکن نہیں ہو پاتا ہے. آخر وقت تک لوگ مضمون نہیں بھیج پاتے ہیں. لیکن بہرحال مایوسی نہیں ہے, کوشش کریں گے پھر کہ پہلے سے لوگوں کو پھر 2-3 مہینے اور پہلے. ابھی کل بھی میں نے اعلان کیا ہے کہ جو مقالات آپ نے پڑھ لیے ہیں اس میں اگر ترمیم و اضافے کی گنجائش ہے تو اس کو کر لیجئے اور 1 مہینے کے اندر بھیج دیجئے. لیکن اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں ہوگا, چونکہ بار ہم لکھیں گے اور بار وہ چیزیں جو ہیں وہ محبوب کے وعدے کی طرح ہی آج اور کل اور آج میں ٹلتی رہیں گی. بہرحال وقت بہت کم ہے اور نند کشور وکرم صاحب کو صدارت کرنی تھی شاید 5ویں اجلاس میں, اور وہ تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں. اور نہیں, وہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے نند کشور وکرم ہی ہیں, یہاں بیٹھیں گے تب بھی نند کشور وکرم ہی رہیں گے, لیکن آ جائیے. ہوا یہ ہے کہ ہم نے ایک اجلاس کو تھوڑا کم کر دیا, حذف کر لیا بیچ سے, اس لیے تھوڑی سی دشواری ہوئی ہے. نند کشور وکرم صاحب بہت سینئر لکھنے والوں میں ہیں, آپ کا استقبال ہے. میں درخواست کر رہا ہوں منوری بیگم صاحبہ سے کہ وہ 1.5-2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اس کو آگے کرو تھوڑا سا.
अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सबसे पहले एनसीपीएल के डायरेक्टर और एनसीपीएल का जितना स्टाफ यहाँ पे है, इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे मैं भी एनसीपीएल का एक हिस्सा रह चुकी हूँ। 5 महीने के पहले तक मैं भी एक मेंबर थी, और ये हमारे डायरेक्टर साहब का बड़ा करम है कि उन्होंने मुझे इस काउंसिल में मेंबर ना होने के बावजूद सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबर की हैसियत से बुला लिया। मुझे दुख हो रहा है कि 3 दिन आप लोगों के साथ थी, अभी आप सबको छोड़ के जा रही हूँ, और मैं रहने वाली हूँ तमिलनाडु की, जो यहाँ से बहुत दूर है, और आप लोगों से मिलना मिलाना इसी कॉन्फ्रेंस में होता है। और एक बात मैं कहूँगी कि आज कोई भी ज़ुबान कहीं भी पहुँचे, मगर उर्दू कभी मिटने वाली नहीं है। ये जब से शुरू हुई है ता क़यामत ज़िंदा रहेगी, क्योंकि हम सब जो हैं उर्दू के बारे में कितनी फ़िक्र करते हैं, उससे ज़्यादा हमारी आने वाली पीढ़ी उसकी फ़िक्र कर रही है। अब बच्चों में भी रुझान पैदा हुआ है कि हमको उर्दू पढ़ना है, अच्छी लगती है ज़ुबान। सुबह में मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा हम माँ बाप का भी ये फ़र्ज़ होता है कि हम अपने बच्चों को उर्दू स्कूल में पढ़ाएँ। होता यह है कि माँ बाप हम उर्दू के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है कि केरला में 70-80 साल के जो बूढ़े लोग हैं वो उर्दू पढ़ना, उर्दू बोलना और उर्दू लिखना जानते थे, मगर आज ये हालत हो गई है केरला में कि कोई उर्दू नहीं जानता। फिर तमिलनाडु की 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10 डिस्ट्रिक्ट्स में उर्दू बोली जाती है। और मैंने हमेशा इन 3 सालों में, जब तक कि मैं मेंबर रही, मैंने एनसीपीएल की तरफ से कई वहाँ पे सेंटर खुलवाए, और मैं ममनून रहूँगी हमारे डायरेक्टर साहब का कि जब तमिलनाडु से कोई भी एप्लीकेशन आती थी उन्होंने उस पर ख़ास ध्यान दिया। और डायरेक्टर साहब, आपसे मैं फिर भी गुजारिश करूँगी कि मैं मेंबर रहूँ ना रहूँ, मगर उर्दू की बढ़ोतरी के लिए, आपके एनसीपीएल से फ़ायदा उठाने के लिए, तमिलनाडु पांडिचेरी के लिए मैं बहुत ज़रूरी काम करूँगी, और उसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को उस चीज़ की मुबारकबाद दूँगी जो आपने किताब परसों रिलीज़ की है। आजकल तो खाली सेल फ़ोन निकालते हैं, उसमें या तो गेम खेलते हैं या फिर उसमें कोई वीडियो देखते हैं या पिक्चरों को डाउनलोड करके उसको देख लेते हैं, मगर बहुत सौ का दिमाग प्ले स्टोर में जाके कुछ अच्छी बातों पे नहीं जाता। तमिल में तो उसमें अभी अखबार आने लगे, और उर्दू में जब किताब आ गई तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ, और इसकी ज़रूरत हमारे डायरेक्टर ने की। और परसों कल दोनों दिन सब बता रहे थे कि उनकी एक आदत होती है, कुछ भी हो जाए, हमारे तमिल में एक महावीरा होता है, विड़ाद मड़े पेदालुम अड़ाद कूटम नड़कुम, कितनी भी ज़ोर की बारिश हो हम लोग स्टेज से हटने वाले नहीं है, बोलते ही जाएंगे। उसी तरह से हमारे डायरेक्टर साहब की एक आदत है कि एक बार उन्होंने जो मन में ठान लिया उसको पूरा किए बिना नहीं रखते, और उन्होंने जो किताब की रिलीज़ हुई है, मैं उसके लिए सही में पूरे एनसीपीएल को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। शुक्रिया मनोहरी बेगम साहबा। प्रोफेसर कुद्दूस जावेद साहब। ख़वातीन व हज़रात, तकल्लुफ़ बरतरफ बराह रास्त गुफ्तगू करूँगा। ये जो मौजू है ज़बान व सक़ाफ़त और आलमी मसाइल, इस मौजू पर अदबी ज़ाविये से ज़्यादा समाजी और सक़ाफ़ती ज़ाविये से गुफ्तगू करने की ज़्यादा गुंजाइश है। दूसरी बात ये जो यकीनन मुबारकबाद की बात है कि इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मंदूबीन के इलाक़ा, अमेरिका से, कतर से, कनाडा से, मॉरिशस से, मिस्र से और दूसरे मुल्कों से हमारे उर्दू के आशिकान तशरीफ़ लाए। ये सभी लोग अपने अपने मुल्क में उर्दू के हवाले से जो कुछ हो रहा है उसकी तर्जुमानी हमारे इस सेमिनार में कर रहे हैं,
اور یہ سبھی لوگ ان تمام ممالک میں، چاہے امریکہ ہو یا قطر ہو یا کینیڈا ہو یا مصر ہو، ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں، ہندوستانی زبان کی، اردو زبان کی اور تہذیب کی۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی، مختلف موضوعات پر مقالے سنتے ہوئے، کہ اردو شاعری نہ صرف گل و بلبل کی شاعری ہے، اور نہ اردو افسانوں میں یا فکشن میں روایتی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو مین کنسیپٹ تھا اس کانفرنس کا، یعنی تشدد، ہجرت، غربت، گلوبلائزیشن، یہاں جو مقالے پڑھے گئے ان میں کسی نہ کسی پہلو سے ان کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حتیٰ کہ 4 دن پہلے جو ورلڈ واٹر ڈے منایا گیا، اس پر ایک بہت ہی خوبصورت مقالہ سید احمد قادری صاحب نے پڑھا پانی کے مسئلے پر، کہ اردو فکشن میں کس طرح پانی کے مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے اور غور و فکر ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کا ادب کسی بھی طرح سے فرسودگی کا شکار نہیں ہے، بلکہ وقت کی نبض پر اردو ادب کا ہاتھ ہے۔ اس پر گفتگو یعنی عالم انسانیت کو ان تمام مسائل کا جو سامنا ہے، اس پر دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہی ٹوائن بی نے، رومارولا نے، دستویوسکی نے، اور پھر وہاں سے لے کر کے نوام چومسکی اور ایڈورڈ سعید تک نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ سوچا ہے، لیکن اردو والے بھی اس سے پیچھے نہیں رہے ہیں۔ کن لوگوں نے کیا لکھا آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ بہت زیادہ موقع نہیں ہے، ایک اقتباس میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہوں گا۔ وہ اقتباس یہ ہے کہ اس پر غور کیجیے گا کہ آج اس دنیا کے ہر گوشے میں ایک قیامت برپا ہے، لاکھوں انسان بے دردانہ موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، سائنس کے تباہ کن آلات سے تمدن انسانی کے عظیم الشان آثار کو معدوم کیا جا رہا ہے، اور جو حکومتیں فی الحال آگ اور خون کے اس تماشے میں عملاً شریک نہیں ہیں، وہ اقتصادی میدان میں ضعیفوں کے خون کے آخری قطرات تک چوس رہی ہیں۔ تمام دنیا کے ارباب فکر دم بخود ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ تہذیب و تمدن کے اس عروج اور انسانی ترقی کے اس کمال کا انجام یہی ہونا تھا کہ انسان ایک دوسرے کی جان و مال کے درپے ہو کر کرۂ ارض پر زندگی کا قیام ناممکن بنا دیں۔ اقتباس ختم ہے حضرات۔ یہ اقتباس 21ویں صدی کے کسی دانشور کا نہیں ہے، اور نہ یہ الفاظ ملک شام یا فلسطین یا میانمار کے قتل عام، امریکہ اور شمالی کوریا کے تنازع، یا کشمیر میں ہندوستان اور پاکستان کے مابین جنگ جیسے حالات کے پیش نظر یہ الفاظ لکھے گئے ہیں۔ آج کے کسی سیاسی، مذہبی یا سماجی رہنما نے بھی یہ الفاظ نہیں لکھے ہیں، بلکہ یہ الفاظ علامہ اقبال کے ہیں، جو انہوں نے 1938 میں اپنے انتقال سے کچھ ہی عرصہ قبل لاہور ریڈیو سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے ادا کیے تھے۔ تب سے اب تک نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس عرصے میں 2 عظیم جنگوں کے علاوہ مصر اور اسرائیل، ہند اور چین، ہندوستان اور پاکستان، امریکہ اور عراق کی جنگ کے علاوہ عالم انسانیت اور بھی کئی جنگوں کی تباہ کاریاں جھیل چکا ہے۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ اس کانفرنس کا، جس کا موضوع اردو زبان، ثقافت اور عالمی مسائل ہے، یہی دعوت دیتی ہے یہ کانفرنس کہ اس پر سب لوگ مل کر غور کریں۔ شکریہ۔ پورا نہیں ہے۔
प्रोफेसर अतीकुल्ला साहब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मक़ते में आ गई है सुख़न गुस्तराना बात। तो ये तो खैर शायरी है। वाक़या ये है, एक अंदर कर दीजिए। कद ज़रा बाहर निकल रहा था, अपने कदमे अपने कामत में ही रहना चाहिए। आदमी को अपने औकात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन महफिल कुछ सुस्त सी नज़र आ रही है मुझे। इसमें हरारत और तहर्रुक की कमी महसूस हो रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि या तो बहुत संजीदगी से बड़े गौर व फिक्र के साथ सुनी जा रही है, या बहुत बेहद संजीदा गुफ्तगू भी बाज़ औक़ात हमें सुस्त कर देती है। तो मैं जब ये इर्तिज़ा करीम साहब हर एक के कानों में जाकर कह रहे थे इतना वक्त का ख्याल रखें, जब ये मैंने पास में सुना कि 1-1.5 मिनट का, तो मैंने कहा फिर मैं तो सलाम करके आ जाऊँगा। कहते नहीं आप तो बोलिएगा। तो उस पर लतीफ़ा मुझे याद आया था, सुनाऊँगा नहीं तो उस पर वक्त ज़ाया हो जाएगा जी। तो बहुत अच्छा लतीफ़ा है। बहरहाल ये है कि मुझे इर्तिज़ा करीम साहब और कौंसिल का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि ये 3 दिन जो हमारे गुज़रे हैं, ये एक एतबार से बड़ा फेस्टिवल के दिन थी। ये एक फेस्टिवल का एक मेला है जिसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर हम लोग एक दूसरे के करीब आए, इंटरेक्शन हुआ, एक दूसरे के ख़यालात से इस्तिफ़ादा किया हमने। और उसमें ज़ाहिर है कि हर सेमिनार में 2-4-5 ऐसे पेपर्स होते हैं कि जो याद रखे जाते हैं, और बाकी जो पेपर्स होते हैं उसमें भी कहीं कहीं चिंगारियाँ होती हैं। हर पेपर पूरे तौर पर मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह से जिस तरह से कोई किताब, जिस तरह से कोई नज़्म, जिस तरह से कोई अफसाना, इसी तरह से कोई भी सेमिनार मुकम्मल नहीं होता। ये ओपन एंडेड होता है, और ओपन एंडेड होता है इसीलिए अगले सेमिनार की गुंजाइश भी निकलती है। अगर ओपन एंडेड ना हो कोई किताब, तो फिर उसके बाद किसी किताब की उस मौजू पर गुंजाइश ही नहीं होती। इस लिहाज से मैं मुबारकबाद इसलिए देना चाहूँगा कि जब मैं अंग्रेज़ी के तालिब इल्म था, MA कर रहा था, तो कॉलेज में जब भी कोई बैनुल-अक़वामी सेमिनार या कौमी सेमिनार मुनक़िद होना होता है तो एक मीटिंग होती है, टीचर्स की भी होती है, कुछ स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं, और फिर उसमें मौजू का तयन होता है। मौजू के तयन में बिलउमूम इंग्लिश में हम लोग इस बात का ख्याल रखते थे कि असरी मसाइल और असरी मौज़ूआत पर होने चाहिए सेमिनार। मोस्टली सेमिनार हमें असरी मसाइल पर होना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जो जामियात और तालीमी इदारों से बाहर अगर सेमिनार होते हैं तो उन सेमिनारों का मौजू, उसका इहाता, उसका दायरा मुख्तलिफ होना चाहिए। और इस मानों में मुख्तलिफ होना चाहिए कि वो सकाफ़ती सतह पर या समाजी सतह पर, इक़्तिसादी सतह पर, इमरानी सतह पर, नफ्सियाती सतह पर, फ़लसफ़ियाना सतह पर हमारे लिए कुछ गुंजाइशें मुहैया करे, हमें नए नए उलूम की तरफ मुतवज्जह करे। क्योंकि ये दौर जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी दौर है, यानी बैनुल उलूमी नहीं बल्कि कसीरुल उलूमी दौर है। हर इल्म एक दूसरे इल्म के अंदर तहनशीन है, हर इल्म दूसरे इल्म से रोशनी अक्स कर रहा है। इसलिए इल्म की वहदतें भी ख़त्म हो गई, इल्म की हदूद भी ख़त्म हो गई। बल्कि ये 19वीं सदी तक था। 19वीं सदी के बाद तमाम उलूम अलग अलग उसमें से दूसरे उलूम कायम हुए। फ़लसफ़े से जमालियात निकली, फ़लसफ़े से नफ्सियात निकली, इसी तरह से समाजियात वग़ैरह वग़ैरह ये उलूम भी बाद में पैदा हुए। ये इस लिहाज से हमें अगर हमारे अदब के बारे में अगर गुफ्तगू करनी है तो उसके लिए हमें उसके ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़
पहलुओं पर सिर्फ अदबी पहलुओं पर नहीं, सिर्फ अदबियत के नुक्ते नज़र से नहीं, सिर्फ लिटरेरीनेस के नुक्ते नज़र से नहीं, बल्कि उसे दूसरे मायारों की, दूसरे उलूम की रोशनी में भी देखने की ज़रूरत है। और उसके लिए तकाज़ा इस बात का करते हैं ये मौज़ूआत कि आप सिर्फ अदब से नहीं, बल्कि अदब के अलावा जो दूसरे उलूम हैं उधर उस तरफ भी तवज्जो होने चाहिए। उसके बग़ैर आपका ज़हनी कैनवस वसी नहीं हो सकता, आपकी हसासियत तेज़ नहीं हो सकती, शदीद नहीं हो सकती, और उस वक्त तक आप नए मज़ामीन पैदा नहीं कर सकते। अब जबकि मैंने ये देखा तो मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि हम जब अंग्रेज़ी के तालिब इल्म थे उस वक्त जो मीटिंग होती थी उसमें स्टूडेंट्स भी होते थे और टीचर्स भी होते थे, वो सब मिलकर तयन करते थे मौज़ूआत का, और वो असली मौज़ूआत होते थे। वो उसमें ये नहीं होता था कि हर बार शख्सियत पर गुफ्तगू हो, टी.एस. एलियट पर गुफ्तगू हो, ब्राउनिंग पर गुफ्तगू हो, या फिर क्लासिक्स पर गुफ्तगू हो, ये हर बार नहीं होता था, बल्कि वो डायमेंशंस होते थे। जैसे कि ये डायमेंशन के साथ उर्दू ज़बान, सकाफ़त और आलमी कॉन्फ्रेंस, यहाँ आप लोगों को आजमाइश में डाल दिया गया। ये 3 मौज़ूआत अलग अलग मौज़ूआत हैं जो कि अलग अलग सतह पर आपको मुतहर्रिक करते हैं आपके जहन को, और इस एतबार से आप अगर सिर्फ एकेडमिक लाइन पर सोचेंगे तो आप किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि जैसे जामियाती या किसी तालीमी इदारे के मौजू पर हम लिखते आए हैं उस तरह का ये मौजू होगा और उस तरह का ये मकाला होगा। इस लिहाज से अब ये 3 मौजूआत आपके सामने हैं कि उर्दू ज़बान का सकाफ़त से क्या ताल्लुक़ है। ज़ाहिर है कि सकाफ़त पर गुफ्तगू जो है ज़िमनी हुई है, अलहदा से नहीं हुई, क्योंकि ये एक बड़ा एक अलग सब्जेक्ट है, और जो कि अंग्रेज़ी में क्या बल्कि यूरोप में तो इस वक्त ये आलम है कि जो भी गुफ्तगू हो रही है वो कल्चरल स्टडीज़ के तहत हो रही है, कल्चरल स्टडीज़, और ये इतना बड़ा एक मौजू है। और हिटलर के बाद इस मौजू के साथ जो एक तसव्वुर कायम हुआ, और उसके लिए किसी मुफक्किर ने जब ये कहा, हिटलर ने यहूदियों को गैस चैम्बर में हज़ारों लाखों की तादाद में मारा, तो इसके बाद उस मुफक्किर का ही कहना था कि जब कोई कल्चर का नाम मेरे सामने लेता है तो मैं उसे गोली से उड़ाने को जी चाहता है कि उसको गोली से उड़ा दूँ। इस तरह से कल्चर के ख़िलाफ़ हो गया था। फिर कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, उसी में कल्चरल नेशनलिज्म ने शिद्दत पसंदी पैदा की। इसी तरह से जब 1931 में टी.एस. एलियट से एक कॉलेज ने यह दरख्वास्त की कि आप हमारे यहाँ आकर इस कल्चर पर एक गुफ्तगू कीजिए, टॉपिक दिया उन्हें कल्चर का, तो उसने सबसे पहला पैराग्राफ एलियट का ये था कि माफ़ कीजिएगा, मुझे ये जो मौजू मिला है मैंने इस पर बड़ा गौर व फिक्र किया, और मैं ये लफ्ज़ उन 3-4 लफ्ज़ों में से इन्हें एक समझता हूँ कि जो मेरे लिए बेहद मुबहम है। ये कौन कह रहा है? टी.एस. एलियट कह रहा है कि बेहद मुबहम है। जाहिर है कि ये कॉन्सेप्ट जो है 30s का है, लेकिन आज कल्चरल स्टडीज़ बल्कि कल्चरल इंडस्ट्री पैदा हो गई है। रेमंड विलियम्स जैसे लोगों ने जो लिखा है, स्पाइवाक ने जो लिखा है, या भाभा ने जो लिखा है, इन लोगों ने इस कदर लिखा है स्टडीज़ पर कि हम जब उर्दू ज़बान पर गुफ्तगू करें तो अगर आप एक कल्चरल स्टडीज़ के तहत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह हम इसके मायार का तयन कर सकते हैं। इसी तरह से सकाफ़त के बाद मौजूदा आलमी मसाइल हैं, तो जाहिर है कि इंफॉर्मेटिव, यानी पहले तो ये हुआ करता था कि हम कहा करते थे कि मेरी तरफ तो नहीं आ रहे हैं, आप ही की तरफ आ रहे हैं। हाँ, पहले तो हम ये कहा करते थे कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारा बहुत बड़ा अलमिया ये है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन आज का अलमिया ये है एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन की ज़्यादती, जिसने ये मसाइल पैदा किए हैं कि बाज़ार हमारे घर में आ गए हैं। बाज़ार कारी जिसे कहते हैं, सार्फियत जिसे कहते हैं, ये तमाम ये सार्फियत के महवर पर जो गर्दिश कर रहा है हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, इसने तमाम अखलाकियात पर एक बहुत बड़ा सवाल कायम कर दिया है। और फिर भी मैं अर्ज़ करूँ कि जहाँ तक अखलाकियात का मामला है, ये भी एक इजाफी टर्म है। अब हुजूर 1-2 मिनट चाहूँगा। ये जो
कल या आज तक वही इस पर गुफ्तगू पहले होना चाहिए थी कि ये मेरा यहाँ 3 दिन तक मैं यहाँ बैठा हुआ ये सुन रहा था। इन्हीं का लफ्ज़ है कि बड़ा खुशबू खुशबू के साथ ये बहुत ही इस्तेमाल करते हैं ये, तो ये उसके साथ तो इनका मेरा एक शेर है, जब मैंने कल ये कहा था कि ये पता नहीं क्या करते हैं शेर, तो इन्होंने बताया कि उसका इस्तेमाल किया है। तो वो एक शेर ये था, मुझसे भी बहुत पहले, हाँ, मुझसे भी बहुत पहले आया था यहाँ कोई, मुझसे भी बहुत पहले आया था यहाँ कोई, जब हमने कदम रखा ये खाकदा वीरा था। तो मैंने इसे यूँ कर दिया, तुमसे भी बहुत पहले आए थे यहाँ कई, जब तुमने कदम रखा ये खाकदा वीरा था। जी, तो ये मकालात वगैरह ये तासुरात पहले ही तमाम सदूर जो है बयान कर चुके थे। वो तासुरात को कशीद करके अगर मुझसे कोई तासुर पूछा जाए तो मैं बेहद मुतमईन हूँ और इसी इत्मीनान के साथ अपने घर पहुँचूँगा। घर वाले बड़े खुश होंगे, बीवी बहुत अच्छा खाने खिलाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस जलसे की वैसे जिसको कहते हैं कि सदारत ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रोफेसर मेराज मीर साहब इसको गुफ्तगू आखिर में गुफ्तगू करेंगे। मैं हमीदुल्लाह भट्ट साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो प्रोफेसर मेराज मीर साहब का इस्तकबाल करें गुलदस्ते से। माजी और हाल दोनों कौंसिल का सामने है और आपका इस्तकबाल। वो माजी की तरफ से था, ये हाल व्हाट्सएप को देना है ना। हमीदुल्लाह भट्ट साहब तशरीफ़ लाइए, उसके बाद मेराज साहब या जैसा आप कहें। हाँ, बाद में आइए। बाद में बोलिए आप, बाद में उसमें क्या करना सदारत हो। हम लोग इस खुशफहमी में न रहें। मैं यकीन दिला दूँ कि ये लोग जो यहाँ बैठे हैं वो हम लोगों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। इस खुशफहमी मत रहिए, ये लोग असल में वो ड्रामा देखने के लिए बैठे हुए हैं जिसका नाम है मैं उर्दू हूँ। आपको ये जानकर खुशी होगी कि प्रोफेसर मेराजुद्दीन साहब मेरे उस्ताद थे, इसलिए उन्होंने हुक्म किया कि मैं पहले बोलूँ, मेरे उस्ताद रह चुके हैं। जनाब मोहतरमा मुनव्वरा बेगम, प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब, डॉक्टर प्रोफेसर जावेद कुदूस साहब, डॉक्टर हमीदुल्लाह भट्ट साहब, प्रोफेसर नंद किशोर साहब और मेरे दोस्त डॉक्टर प्रोफेसर इर्जा करीम साहब, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू और इसके डायरेक्टर प्रोफेसर इर्जा करीम को कि इन्होंने 3-day वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ उर्दू लैंग्वेज ऑन वेरियस इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ ऑर्गेनाइज की हैं, जो आज माशाल्लाह कंक्लूड होने जा रही हैं। और ये भी खुशी का मुकाम है कि बाहर के ममालिक से भी अच्छे खासे नंबर में कुछ डेलीगेट्स ने तशरीफ़ लाया है। जहाँ तक मेरा यहाँ होना का सवाल है, मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। मैं कल दिल्ली संस्कृत एकेडमी का गेस्ट ऑफ ऑनर था विज्ञान भवन में, और प्रोफेसर इर्जा करीम साहब को कुछ टीचर्स फ्राम आवर डिपार्टमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर उर्दू डिपार्टमेंट का तकाजा था उनको भेजिए।
چونکہ ان کا ڈیپوٹیشن نہیں ہوا تھا تو انہوں نے مجھے فون کیا. ان کی فون پر جب یہ اردو میں بولتے ہیں تو بالکل دل میں بالکل چپ جاتی ہیں ان کی باتیں, اتنی میٹھی آواز ہوتی ہے ان کی. تو میں کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ ورلڈ اردو کانفرنس ہونے جا رہی ہیں. تو میں نے عرض کیا مجھے کیوں نہیں بلایا, میں بھی حاضر ہوتا, کیونکہ مجھے فخر ہے. میرے خیال میں 2-2.5 سال پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی, آپ ہی نے آرگنائز کی تھی, جس میں ورلڈ اردو کانفرنس کی تیاریاں ہو رہی تھی, اور مجھے بھی فخر تھا, میں بھی اس کا ممبر تھا. اور ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا آپ کو بھی بلائیں گے جب بھی وہ ورلڈ کانفرنس ہو جائے گی, لیکن شاید یاد نہیں رہا ہوگا اور یہ سمجھا ہوگا کہ اردو سے اس کا کوئی دور کا تعلق نہیں ہے, کوئی ریلیونس نہیں ہے. لیکن آج میں خوش ہوں, بہت خوش ہوں کہ یہ دیکھ کر کہ آپ نے جو ٹاپکس اس میں چن لیے ہیں, جن ٹاپکس پر آپ نے 3 دن پورا ڈیلیبریشن کی ہے, اور اس کی بہت ضرورت ہے آج کے وقت میں. اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ آج میں نے اپنے شاگرد, بہت اچھے شاگرد ڈاکٹر حمید اللہ بٹ صاحب کو بالکل سفید بال دیکھے سر پر, پہلے تھوڑا سا یہ کالے تھے, آج پورے سفید ہو گئے, تو اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی. اور اس سے آپ کو یہ بھی تقاضا ہوگا کہ میری عمر کا تقاضا بھی ہوگا کہ میں کتنا پرانا آدمی ہوں. اور یہ بھی اندازہ ہوا ان کو دیکھ کر کہ اردو زبان کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک مثال میں حمید اللہ بٹ کے مادھیم سے دوں گا, دوسری لارڈ مکیلے جو اس نے تقریر کی تھی برٹش پارلیمنٹ میں 1835 میں. میں قانون کا طالب علم رہ چکا ہوں, اور حمید اللہ بٹ صاحب مجھے فخر ہے میرے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. ایک وقت میں ایک ٹاپک پڑھا رہا تھا, میلیشس پراسیکیوشن, شاید یاد آئے گا حمید صاحب کو, آپ کو. اور 3 دن کنٹینیوسلی یہ مجھے سوال کرتے رہے, یہ میلس آپ ایکسپلین کیجئے. ون آف دی کمپوننٹس آف میلیشس پراسیکیوشن از میلس. تو شاید یہ ان نے مجھے اردو میں بھی اس کو آپ ایم اے اردو کر کے ود دا فلائنگ کلرز انہوں نے ہماری لا فیکلٹی جوائن کیا تھا. میں ان کو ایکسپلین نہیں کر پایا ٹو ہز سیٹسفیکشن. تیسرے دن جب میں, چونکہ میں بھی جوانی تھا ان دنوں, میں کہا بھائی کل سے آپ میرے کلاس میں نہیں آنا, آئی ول مارک یو پریزنٹ, آپ کو کلاس آنے کی. یہ مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ اردو لینگویج کتنی امپورٹنٹ ہے. مجھے یہ خوشی کہہ کر لیکن تھوڑا سا دکھ بھی ہے, ہمارے اسٹیٹ کی آفیشیل لینگویج ہوا کرتی تھی, حالانکہ لیگلی آفیشلی ابھی بھی ہے, اردو. اردو زبان میں ساری کارروائی ہوا کرتی تھی ہمارے اسٹیٹ میں, چاہے ریونیو ہو, چاہے سیکٹریٹ ہو, چاہے کوئی بھی کمیونیکیشن ہو, تو وہ اردو میں ہوا کرتی تھی. شاید میرے خیال میں جہاں پر آفیشیل لینگویج اردو تھی تو واحد اسٹیٹ ہیں جموں اینڈ کشمیر میں. لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آہستہ آہستہ دس اردو اب ریپلیس ہوا ہے بائی انگلش. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے, اردو ہم سے دور کیوں ہو رہی ہے؟ ہم اردو سے دور ہو رہے ہیں یا اردو ہم سے دور ہو رہی ہے؟ پروفیسر رضا کریم صاحب نے اپنے خطبے میں صحیح فرمایا, ہم خود دشمن ہیں, ہم خود دشمن ہیں اپنی لینگویج کی. اور یہ جتنی ریچ اور میٹھی یہ لینگویج ہے, میرے خیال میں اور کوئی بھی لینگویج ورلڈ میں نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا پہلے, میں لارڈ مکیلے کا آپ کا جو انہوں نے تقریر کی, جو میرے خیال میں یہاں ریلیونٹ ہیں, اور کل بھی میں نے اس کو انالائز کیا. لارڈ مکیلے 1835 میں انہوں نے برٹش پارلیمنٹ میں تقریر کی. تقریر کا ان کا بیسک مدعا تھا کہ ہندوستان کو کیسے کنکر کیا جائے, کیسے فتح کیا جائے. انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ میں نے ہندوستان کا ہر کوئی کونا دیکھا, ہر کوئی کونے تک گیا میں نے لیول آف بیگرز بہت کم دیکھی, میں نے بھائی چارہ بہت سٹرانگ دیکھا. یہ مذہب ملت کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے, سب آپس میں اکٹھے رہتے ہیں, اور ان کی لینگویج اور کلچر, ہندوستانیوں کی لینگویج اور کلچر جس میں اس کا زیادہ فوکس سنسکرت اور اردو پر تھا, بہت سٹرانگ دیکھا. اگر ہمیں ہندوستان کو, پارلیمنٹ میں بول رہے ہیں, اگر ہمیں ہندوستان کو فتح کرنا ہے
تو سب سے پہلے ہمیں ہاتھ ڈالنا ہے ان کے ایجوکیشنل سسٹم پر، جہاں پر ان کی بیسک فاؤنڈیشن ہے اردو اور سنسکرت. اور اس کا کہنا تھا پارلیمنٹ، برٹش پارلیمنٹ میں، اگر اس مشن میں ہم کامیاب ہو گئے تو بریک دا انڈین ایجوکیشن سسٹم، شاید ہم ہندوستان کو کنکر کر پائیں گے، فتح کر پائیں گے. اور وقت نے یہ دکھا دیا ہے کہ لارڈ مکینلے نے جو 1835 میں برٹش پارلیمنٹ میں کہا ہے، وقت نے یہ پوری طرح سے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اب ٹوٹلی یہ برٹش ہیں. نو ڈاؤٹ اٹ از دا لارجسٹ ان دا کنٹری، ان دا ورلڈ، ون آف دا لارجسٹ ان دا ورلڈ، بٹ اٹ از ایلنگ. خیر وہ یہاں پر ٹاپک ڈسکشن کے لیے نہیں ہے. جہاں تک اردو کا تقاضا ہے، اردو ہر ایک یونیورسٹی میں نہیں ہے ایز اے فل فلیجڈ ڈپارٹمنٹ، لیکن بہت سے یونیورسٹیز میں اردو ڈپارٹمنٹس ہیں. ساؤتھ میں، مہاراشٹر میں، ہر جگہ ہیں اردو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر میں دہرانا چاہوں گا ارزا صاحب کی بات، ہم خود دشمن ہیں اردو کے، لیکن جہاں بھی اردو ڈپارٹمنٹ ہیں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ اردو ڈپارٹمنٹ میں اس یونیورسٹی میں اتنا خاصا کنٹریبیوشن نہیں ہے. کنٹریبیوشن اس اینگل سے نہیں ہے، انہوں نے اپنی جو پریزنس ہے وہ سگنیفیکنٹ نہیں بنائی ہے، وہ ویزیبل نہیں ہے. لا میں بھی ویزیبل، اینی ادر ہیومینٹیز ڈپارٹمنٹ میں بھی ویزیبل، لیکن اردو آپ کو شاید کشمیر کے بغیر کہیں ویزیبل ڈپارٹمنٹ نظر نہیں آئے گا. میں معافی چاہتا ہوں، یہ جو میری اپنی ذاتی مشاہدہ ہیں. میں نے ساگر یونیورسٹی میں دیکھا، میں نے کرناٹکا میں بھی دیکھا 2-3 جگہ. میں خود وٹنس ہوں ایک ایپیسوڈ کا جو میں یہاں نہیں دہرانا چاہتا ہوں، پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ میں، کہ اردو ٹیچرز کا کیا کنٹریبیوشن رہا پر. میں اچھا نہیں رہے گا وہ ریپیٹ کرنا، لیکن یہ بات صحیح ہے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، ہم خود دشمن ہیں اپنی لینگویج کی. ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں کھڑا ہونا ہے اس لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے. دوسری بات جو ہمارے اس وقت ایکسٹرنل فورسز ہیں، فارن فورسز ہیں، آئی ڈونٹ مین فارن کنٹریز، جو ادر دین اردو لینگویجز ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اردو لینگویج کو ضم کیا جائے کسی اور لینگویج میں. اور مجھے شک ہے، مجھے تھوڑا سا یہ اندیشہ بھی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم اسی کنفلکٹنگ یا سلیپنگ موڈ میں رہیں گے. ہمیں جاگنا ہے اور جاگنا ہے، ہمیں جاگنا ہے. مجھے اتفاق ہوا ڈاکٹر صاحب، جلدی میں کنکلوڈ کر لوں میں، ہاں مجھے اتفاق ہوا کچھ مشاعرے کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے. حمید صاحب بھی شاید تھے جب ہمارے ہاں پروفیسر شاہ منظور عالم حیدرآباد سے وائس چانسلر تھے، تو ولولہ رہتا تھا جب کشمیر یونیورسٹی ایک نیشنل انٹرنیشنل لیول کا مشاعرہ منعقد کرتی تھی. جناب محترم حاضرین، وقت کا تقاضا ہے، جو آپ نے یہاں ٹاپکس چن لیے ہیں جن پر آپ نے ڈیلیبریشن کی ہے، جو کنسپٹ نوٹ ہے، ہمیں صرف لینگویج پر ہی فوکس نہیں کرنا ہے، لیکن لینگویج کے مادھیم سے ہمیں کچھ ڈومیسٹک ایشوز پر ڈسکشن ہونی چاہیے، ویمنز امپاورمنٹ پر ڈسکشن ہونی چاہیے، ریلیجن اینڈ پیس پر اردو لینگویج میں ڈسکشن ہونی چاہیے، انوائرمنٹل ایشوز جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے اس پر ہر ایک یونیورسٹی میں ڈسکشن ہونی چاہیے، ایجوکیشن، مورل ویلیوز ڈسکشن ہونی چاہیے. اور جو ٹیکنالوجی انٹرونشن ہے ایٹ پریزنٹ، اردو کو ٹیکنالوجی انٹرونشن کا بھی خطرہ ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا، فارن انٹرونشنز ان دا سینس اس وقت ہم سب irrespective of caste, color, creed, sex, we have been now engaged in the modern technology. یہ ماں کو معلوم نہیں ہے بچہ کیا کر رہا ہے، باپ کو معلوم نہیں ہے بیٹا کیا کر رہا ہے، ایون میاں بیوی کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بیوی کیا کر رہی ہے، میاں کیا کر رہے ہیں. جب وہ ان کا مطلب ریسٹ کا، آرام کا ٹائم آتا ہے، اس وقت بھی دونوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور دونوں واٹس ایپ پر میسیجز دیتے رہتے ہیں جب تک نیند آ جاتی ہے. یعنی اتنا اثر ہو گیا ٹیکنالوجی کا، نیگیٹو اثر. اس کو ہمیں پازیٹیو ڈائریکشن میں اردو میں انڈکٹ کرنا ہے، انفیوز کرنا ہے. اور میں ڈاکٹر ارزا کریم کو پھر ایک دفعہ مبارکباد دیتا ہوں
جہاں تک میری نظر ہے نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو، ہمارے ڈاکٹر حمید اللہ بٹ صاحب بھی اس کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، اور پچھلے 8-10 سال سے انہوں نے ہندوستان کے لگ بھگ ہر ایک کونے میں بہت سے سینٹرز قائم کیے ہیں جہاں پر کمپیوٹر ایجوکیشن، اردو ایجوکیشن کے ساتھ بھی دی جاتی ہے۔ اس کو فردر پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں میں کمٹمنٹ دینا چاہتا ہوں ڈائریکٹر صاحب کو کہ جو بھی آپ چاہے، جو بھی فیسلٹی آپ چاہے فرام کشمیر اینڈ اسپیشلی فرام سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ خدا حافظ، والسلام۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر معراج میر صاحب، آپ ہمارے بزرگ دوست ہیں، سرپرست ہیں، کرم فرما ہیں۔ بات آپ نے صحیح کہی کہ ہندوستان میں جو شعبہ ہائے اردو ہیں وہ اب صرف ہائے ہی ہیں۔ ایسا کیوں ہے، اس پر بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اگر حیات رہا تو اس پر بھی ایک کانفرنس اور سیمینار کا میرا موڈ ہے کہ شعبہ اردو میں جو زوال آیا ہے اس کے وجوہات کیا ہیں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جگاڑ سے، تھیلا برداری سے نوکری تم نے لے لی بھائی، لیکچرشپ لے لی، لیکن اب لیکچرشپ لے لی ہے تو اب استاد کا تھیلا کنارے کرو اور لائبریری سے رجوع کرو، کچھ پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے نا کہ آپ لکھے پڑھیں گے نہیں تو آپ کوشش تو کریں، کوشش کریں گے تو آپ سب حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی ہوگی گوپی چاندن کی حیثیت سے، یا شمس الرحمن فاروقی کی حیثیت سے، یا خواجہ احمد فاروقی کی حیثیت سے، یا علیہ مسرور کی حیثیت سے۔ اس نے اپنے علم میں اضافہ کیا، مطالعے میں اضافہ کیا، جب ہم ان کا آج نام لے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ڈاکٹر صاحب، اردو کے اساتذہ کی بنیادی بیماری یہ ہے کہ ان کو تمام چیزوں سے محبت ہے سوائے مطالعے کے۔ سب کام دنیا کا کریں گے، مطالعہ نہیں کریں گے۔ اگر کچھ کریں گے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے تو سازش کریں گے۔ زوال ہے شعبہ اردو پہ۔ میں تمام ہندوستان کی تمام یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی سینٹرل یونیورسٹی کشمیر میں بھی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ تم کو جنت مل گئی، جنت میں بیٹھ کے کام کرو جتنا کر سکتے ہو، لیکن کام کرنے سے کسی کو واسطہ نہیں۔ الزامات اور سازش، بس یہی ایک کام ہے۔ اور یہ جو لت آپ فرما رہے تھے کہ میاں کو بیوی کا پتہ نہیں ہے، بیوی کو میاں کا پتہ نہیں ہے، اس پہ بہت اچھا کارٹون ایک آیا تھا کہ میاں اور بیوی دونوں ایک ہی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور دونوں اپنے اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں، اور بیچ میں فیکس مشین رکھی ہوئی ہے جس سے ولادت ہو رہی ہے لڑکے کی۔ تو بہرحال میں نند کشور وکرم صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ 1.5-2 منٹ آپ حاضرین جلسہ، دوستوں اور ساتھیوں، اتنا کچھ لوگ بول چکے ہیں کہ اب بولنے کے لیے کچھ باقی بھی نہیں رہا، لیکن میرا اردو سے واسطہ 82 سال کا ہے، اور شاید یہاں 82 سال کے 2-4 ہی آدمی ہوں گے۔ تو 82 سال کا میرا ایک تجربہ ہے اردو کے بارے میں، ان کے مسائل بھی میں نے دیکھے ہیں اور اب بھی دیکھ رہا ہوں، بٹوارے سے پہلے بھی اور بٹوارے کے بعد بھی۔ بٹوارے سے پہلے ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے اور لگ بھگ سبھی اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتی تھی، صرف چند اسکول شہروں میں ہوتے تھے جہاں ہندی پڑھائی جاتی تھی، اور باقی جتنے اسکول تھے وہاں اردو پڑھائی جاتی تھی۔ کسی نے نہیں کہا کہ گنگا جمنی ہے، مشترکہ ہے، یہ ہے، اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہندو کیوں پڑھ رہا ہے، مسلمان کیوں پڑھ رہا ہے، سبھی پڑھتے تھے۔ اور سبھی ماسٹر بھی، اب پہلی کلاس میں نے اوتار سنگھ سے پڑھی اردو، اور چوتھی 5ویں میں آ کے اوتار چند آ گئے، اور آخر میں قاضی محمد اسلم صاحب سے میں نے پڑھی ہے،
और जिनसे मेरा बहुत अब भी बड़ा अकीदा उनकी इंतकाल हो चुका है। और मैं जब पाकिस्तान गया हूँ, स्पेशली वहाँ गया हूँ उस गांव में, और उनकी कब्र पे फातिहा एक तरह से पढ़ के आया हूँ, उन्हें सलाम करके आया हूँ। तो ये लोग हमारे ज़माने में उर्दू में कोई फ़र्क नहीं था, सब ये लोग पढ़ते थे और ज़रूरी भी था, किसी ने एतराज़ कभी किया ही नहीं। और हिंदी जो है वो सिर्फ औरतों की ज़बान गिनी जाती थी, क्या कहते हैं यार हिंदी क्या है, औरतों की ज़बान है। लेकिन तकसीम के बाद हालात ऐसे बदले कि बिल्कुल मालूम होता था कि अब हिंदुस्तान में उर्दू 10-15 साल की मेहमान है। हम भी यही सोचते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी गलत फहमियाँ दूर हो गई और हिंदुस्तान ने जो है इसमें तरक्की की, वो आपके सामने है। हिंदुस्तान में आज गालबन 100 के करीब रोज़नामे निकलते थे पार्टीशन से पहले, आज 500 से ज़्यादा निकलते हैं। इसी तरह बहुत तरक्की हुई है उर्दू की, और उर्दू के मसाइल भी हैं। लेकिन मुझे एक तल्ख तजर्बा ये है कि उर्दू में कोई लफ्ज़ ऐसे आ गए जिन्हें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग जब भी बोलते हैं सेकुलर उर्दू, ये उर्दू की मेरा समझता है कोई उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। कभी अंग्रेज़ी के साथ, अरबी के साथ, सारी ज़बानें सेकुलर हैं। हर ज़बान जो है किसी एक फ़िरके की, किसी मज़हब की नहीं है। तो हिंदी वाले सेकुलर नहीं लिखते, अरबी वाले नहीं लिखते, अंग्रेज़ी वाले नहीं, हम उर्दू वाले क्यों लिखते हैं? एक सवालिया निशान पैदा होता है कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। मेरी दरख्वास्त है कि मैं तो कम से कम इस्तेमाल नहीं करता, अगर हो सके कुछ लोग सेकुलर छोड़ दें। सिर्फ उर्दू है, उर्दू हमारी ज़बान है, हम बोलेंगे, हम लिखेंगे, इसकी तरक्की के लिए कोशिश करेंगे। दूसरी, जहाँ तक इसकी तरक्की का सवाल है, हम बातें बहुत करते हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन पढ़ाने का जब वक्त आता है तो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने प्रोफेसर हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, जितनी बड़ी क्लास के लोग हैं, कोई अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने को तैयार नहीं। लेकिन मेरे बच्चे ने 4ठी जमात से 8वीं जमात तक उर्दू पढ़ी है डीपी स्कूल में। तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी कोशिश करे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि उर्दू जो है एक तरह से मुसलमानों की ज़बान बनती जा रही है। और कुछ लोग मुसलमान कहते हैं कि ये मुसलमानों की ज़बान है, स्टेज पर चाहे ना कहें, बाहर यही कहते हैं यार मुसलमान ये तो ऐसे हिंदू। बहरहाल ठीक है, मुसलमानों की ज़बान तो बन नहीं सकती, ये ज़रूर है अक्सरियत की ज़बान होती है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही था, उर्दू जो है अक्सरियत की थी, यहाँ भी उर्दू अक्सरियत वालों की ज़बान है। ज़बानों हिंदी जैसे हिंदू अक्सरियत है, तो ये ज़बानें अक्सरियत ही होती हैं। इसलिए बाकी सेकुलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत, मतलब मैं इंसल्ट तो नहीं कहता, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, मुझे मायूब लगता है। और आपको भी शायद कुछ लोगों को एहसास हो दिल में कि ये कुछ ठीक नहीं है। और दूसरी, जहाँ तक तरक्की का सवाल है, जब हम खुद अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, उर्दू की रोज़ी कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं। और दूसरी, जहाँ हम लोगों ने ये कोशिश की है कि लैंग्वेज को सूबाई सरकारों से कहे कि दूसरी ज़बान बने, मैं कहता हूँ इसकी तरक्की तब होगी जब इसे मर्कज़ी सरकार अपनी तीसरी ज़बान बनाए। अगर मरकज़ इसे हिंदी की साथ साथ उर्दू को भी जगह दे और दफ्तरों में अगर उर्दू पढ़ाई जाने लगेगी, तो सारे हिंदू भी सीखेंगे, सिख भी सीखेंगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा कि मुसलमान भी सीखेंगे, हर आदमी। तो इसलिए इस लैंग्वेज को जो है सूबाई सरकारों की बजाय मर्जी सरकार से भी दरख्वास्त करनी चाहिए। कम अज़ कम मैं अपनी तरफ से मुतालबा करता हूँ कि इसको उर्दू को तीसरी ज़बान बनाया जाए ताकि ये तरक्की कर। वाह वाह, आनंद किशोर विक्रम साहब, आपने हक अदा कर दिया। और जो बात हम लोगों को कहनी चाहिए थी वो आपने कही। अभी 2 बड़े लोग दाखिल हुए हैं, एक का नाम तो ऐसा है कि बड़ा बदनाम है, उनका नाम ही है बदनाम नज़र, बहुत अच्छे शायर हैं। और एक साहब नूरम रूबी जो भी बुखारी साहब पता नहीं क्यों नहीं आए, कहाँ रह गए। बहरहाल अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हमीदुल्लाह भट्ट साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। इसके फ़ौरन बाद हम लोग चाय पिएंगे और चाय के बाद फिर प्ले की तरफ बढ़ेंगे।
खुदा का शुक्र है कि ये तकरीर इस कॉन्फ्रेंस की आखिरी तकरीर है, इसलिए आप बच गए। दूसरी बात, खाना खाने के बाद नींद भी आने लगती है, तो कम से कम इस 5-10 मिनट आप सोइए नहीं। प्रोफेसर मेराज साहब मेरे उस्ताद रह चुके हैं। उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक बातिनी होता है, लेकिन जब वो ज़ाहिर होता है तो ज़ाहिर ही हो जाता है। मैं अपने फील्ड में हिंदुस्तान के सबसे बड़े इदारे का बुनियादी काम जो था एज डायरेक्टर हुआ मेरे हाथों, और मेरे उस्ताद आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप भी कामयाब और मैं भी किसी हद तक। दाइस पर बैठे हुए सब मेहमान और आप ख़वातीन हज़रात, मुबारकबादी की मुस्तहक़ है कौमी उर्दू काउंसिल, इसके डायरेक्टर, इसका सारा स्टाफ, इसके ऑफिसर्स, कि 3 दिन तक इस कॉन्फ्रेंस को चलाए रखना और कामयाब करना आप सब मुबारकबादी के मुस्तहक़ है। सेमिनार में, कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में एक बुनियादी फ़र्क है। कॉन्फ्रेंस कोई इल्मी मुबाहसा नहीं होती, कॉन्फ्रेंस कोई इल्मी या मयारी सेमिनार नहीं होता। कॉन्फ्रेंस का काम है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्या हम हैं और हमारा ये कंट्रीब्यूशन है। कॉन्फ्रेंस का ये काम नहीं है कि वो इल्मी सरहदों में इजाफा करे। कॉन्फ्रेंस के ये भी माने नहीं कि जो भी मकालात पढ़े जाए वो इल्मी हों और मयारी हों। कॉन्फ्रेंस एक ऐलाननामा है कि मैं हूँ, मेरी हैसियत ये है, मुल्क में और बैनुल अक़वाम में मेरी हैसियत ये है। ये उर्दू का कॉज है। उर्दू की तरफ से बोलूं कि बार बार जो इम्तिहान लिया जाता है, क्या है, क्या किसी को फिर किसी का, उसका पहला क्या है, आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है। उर्दू की तरफ से बोल रहा हूँ। आज भी 250 साल की हिस्ट्री के बावजूद आज भी आग है औलाद इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। मेरा इम्तिहान बार-बार मत ले लो, क्योंकि आज जब हम बैनुल अक़वामी हैसियत से बात करते हैं तो बात शुरू में ये हुई थी, जो मैंने शुरू की थी, और मैंने सुना कि कई सेशंस में उस बात का जिक्र हुआ कि डिस्चार्ज ऑफ स्टेट एक्ट, मेरा साहब ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे, स्टेट का जो कर्तव्य है भारत का, वो मैंडेट एक हद तक उर्दू ज़बान ने पूरा किया, क्योंकि भारत की हैसियत दूसरे ममालिक में क्या है, और वो डिस्चार्ज एक हद तक हो गया कि जितने भी ममालिक के लोग यहाँ आ गए तो भारत का जो सॉफ्ट पावर है वो उन तक पहुँच गया कि एक मुल्क ऐसा है जहाँ मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम्स की है, मेजॉरिटी नॉन उर्दू वालों की है, वहाँ भी ज़बान 8वें शेड्यूल में शामिल है। वहाँ भी सैकड़ों लोग बात कर सकते हैं उर्दू पर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर, 8th शेड्यूल पर। और ये जब बात बाहर जाती है तो जैसा मैंने कहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी का प्लैंक है, जो जैसे टोरंटो से कोई आया, कोई बरतानिया से आया, हमारे दोस्त बांग्लादेश से आया, और ये बांग्लादेश तो उर्दू पर ही टूट गया था, उसके बावजूद उर्दू वहाँ की ज़बान, यानी जिस ज़बान को इल्ज़ाम दिया गया था कि इसने मुल्क तोड़ा, वो तो जोड़ने की बात कर रहा है।
اور اس بحث کو میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس کانفرنس کے ذریعے، جو میرا مینڈیٹ ہے یا نہیں بلکہ بحث شہری، کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہو سکتی ہے. کل مجھے اخبار والوں نے پوچھا تو میں نے کہا عربی زبان یہودی بولتے ہیں، نصف فلسطین کی زبان جو ہے وہ عربک ہے، لیکن قرآن کریم بھی عربک میں ہم آیا، تو اس سے اس کی حیثیت پر اثر نہیں پڑتا. زبانیں کوئی بھی بولے، کچھ بھی ہو. anyway، جب ایک کانفرنس کا تانا بانا اور خدوخال متعین کیے جاتے تھے، اس وقت جو سب کمیٹی میں تھا تو 3 بڑے ٹاپکس ہمارے سامنے تھے. ایک زبانوں کے مسائل اور عالمکاری، دوسرا اردو تصوف اور امن عالم، اور تیسرا عالمی مسائل کا شعور اردو زبان فلم صحافت میں. جیسا میں نے کہا تھا، یہ نیا ڈکشن ہے زبان کا، یہ نئی لفظیات ہے، یہ نئے آبجیکٹیوز ہیں جو زبان کو حاصل کرنے ہیں. یہ بات یاد رکھے کہ علم و عرفان ادب کی بات جہاں تک ہے اس کے لیے الگ سے معیاری سیمینار منعقد ہو سکتے ہیں، جس میں جیسے پروفیسرز یہاں پر بیٹھے ہیں، عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں، جرنلسٹ بیٹھے ہیں. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ کا پرپس تھا کہ اردو زبان جو ہے وہ ہندوستان کے ان بڑے بڑے آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کنٹمپوریری ہندوستان کے لیے ضروری ہے. اس کانفرنس سے کم یہ بات تو آ گئی سامنے کہ ہندوستان میں اردو اور اردو بولنے والوں کے ساتھ تعصب نہیں برتا جاتا اور نہیں برتا جا سکتا، تو اپنی بات کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اردو اب کلاس رومز اور اردو شاعری تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پورا جو ہمارا سوشل سپیکٹرم ہے اس پورے سوشل سپیکٹرم پر حاوی ہو گئی ہے. اور یہ بحث کلاس روم کی بحث نہیں ہو سکتی، کسی سیمینار کا موضوع نہیں ہو سکتا، یہ کانفرنس کا موضوع ہو سکتا ہے. اردو پولیٹکس، اردو پیپل، اردو لینڈسکیپ، اردو کلچر، اردو ثقافت، یہ سبھی چیزوں کا احاطہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ انٹرنیشنل کانفرنس کر سکتے ہیں. اس لیے پہلی بات کہ یہ کانفرنس اپنے مقاصد میں کامیاب رہی ہے، کیونکہ ہندوستان کے کنٹمپریری ہندوستان میں معاصر ہندوستان کے چیلنجز جو ہیں ان کو ہم احساس ان کا ہے، ہمیں ان کا شعور ہے، اور تخلیقی طور پر ہم ان کو محسوس بھی کرتے ہیں. یہ ہمارا اور بھارت کا جو بیچ کا ایک دوسرے سے جو ملے ہوئے ہیں اردو والے اور بھارت کی جو بنیادی ضروریات ہیں، بنیادی چیلنجز ہیں. دوسری بات جو اس کانفرنس سے سامنے آ گئی، اور پچھلی کانفرنسوں نے بھی ایسا کیا ہوگا، کہ پچھلے 1 سال کا جو ارتقا ہے مقامی، ریجنل، نیشنل یا انٹرنیشنل، اس پر کچھ پیپر آئے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کم سے کم اردو زبان کی تاریخ کا ایک ورق بھی اگر نیا لکھا جائے گا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. کیونکہ تاریخ لکھنا، جیسے میں نے کہا تھا پہلے بھی، تاریخ سے جو چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے وہ قسمتوں کی چھیڑ چھاڑ سے برابر ہے. اس سے یہ ہوا کہ جو بھی ریجنل، مقامی طور پر، نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو بھی نئی چیزیں سامنے آئے ہوں، اگر یہ نتیجہ بھی نکلے کہ کچھ نہیں ہوا ہے اس 1 سال میں اردو کی ترقی میں، یہ بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اردو تاریخ میں. کیونکہ تاریخ میں نیگیٹیوٹی بھی لکھی جا سکتی ہے کہ سب اس سال کچھ نہیں ہوا. بہرحال اس لحاظ سے یہ کانفرنس کامیاب رہی اور مبارکبادی. اس کانفرنس میں جو ریزولوشنز بنائے گئے ہیں آپ سب کی کنسرٹ سے اور کنسنسس سے وہ میں پڑھوں. ارتضیٰ کریم اگر آپ پڑھتے تو زیادہ اچھا تھا. The World Urdu Conference convened by National Council for Promotion of Urdu Language expresses heart. آپ کو میں نے کئی بار کہا مت ٹوکا کرو، تمہاری ٹوک سے مجھ جیسا پاورفل سپیکر بھی بگڑ جاتا ہے. آپ خاموش رہو. یہ گورنمنٹ کو بھیجنا ہے یا تم کو نہیں بھیجنا ہے؟ اچھا چلو اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا. بات اردو میں پڑھیں گے.
मैंने पढ़ा ना उर्दू ज़बान के मसाइल और आलमकारी, समझ में आया? ये भी आएगा। हार्टफेल्ट thankful to Ministry of Human Resource Development. In particular, it is head Honorable Minister Shri Prakash Javadekar, Dr. Satyapal Singh, Minister of State, and other officials in the ministry who not only guided us to host such a conference, but also practically paved the way for making it a reality. इस सेंटेंस के बाद जिसको अखबार वालों को लिखना होगा, दिस इज द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्टर नहीं आया, कई चीज़ें हो सकती है ना आने की वजह, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू अलाउ दिस कॉन्फ्रेंस टू हैपन, कमिटेड इट्स फंड्स, कमिटेड इट्स ऑफिसर्स। Over a period of 3 days, the papers were presented and deliberations held upon them. At the end of the conference, in the light of deliberations and different views of delegates, the following resolutions, recommendations were passed. 1. The delegates from abroad and India appreciated the aim and objectives which were achieved by holding this conference. Urdu e-publication and e-library, which has been launched during the conference, was widely appreciated and expressed that undoubtedly is a remarkable achievement of the council. In the world of technology, जो मेरा साहब कह रहे थे, in the world of technology, the necessity of this application was felt by Urdu lovers, and it was unanimously resolved that this type of effort to link Urdu with the modern technology should continue. Third, the conference papers were presented and deliberations done on various contemporary issues and role of Urdu. It was resolved that in the conference that on such issues should be organized across the country so that Urdu promotional issues could be highlighted to the Urdu world and solutions could be identified. और सबसे अहम मैं पढ़ने जा रहा हूँ रेजोल्यूशन. The World Urdu Conference addressed main themes of contemporary world, problems of languages and globalization, Urdu Sufism and world peace, problems of contemporary world and Urdu language, literature, film and globalization, thus highlighting the role of India in world peace. आखिर में National Council for Promotion of Urdu Language should host such World Urdu Conference annually in order to strengthen contacts and collaboration with Urdu lovers all over the world and in India. बहुत बहुत शुक्रिया. कल परसों हम लोगों ने ई-पब का इजरा किया, उसका लॉन्च किया. जाहिर सी बात है कि हमारे अजमल साहब ने बड़ी मेहनत की उसकी तैयारी में. मैं एक हौसला अफजाई के तौर पर एक उनको सनद या ख़त दे रहा हूँ. अगर वो यहाँ हैं अजमल साहब तो तशरीफ़ लाएँ. और हमारे जो फ़ॉरेन डेलीगेट्स हैं उनसे गुजारिश है कि एक बार ज़हमत फरमाएं और स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि हम ग्रुप फ़ोटो कर सकें. मैं इसी के साथ जो हमारे जो इंडियन डेलीगेट्स हैं, हमारे जो इंडियन डेलीगेट्स हैं हिंदुस्तान से जो मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ. हर सेमिनार में वो नहीं हो पाएगा. नहीं, एक मिनट, सब आ जाएं. जो डेलीगेट्स हैं इंडियन
अच्छा ठीक है, ये सही। मैं अपनी तस्वीर काट ईमेल आईडी başvuru हो गया भाई फोटोग्राफर का काम होता है यार, सेट करो थोड़ा। ठीक है, देखो ना आगे पीछे करो। जो लोग नहीं आ रहे हैं कोई तो उधर कर लीजिए, ठीक है। और आ जाएगी I'm with the song. मोहसिन और आलम डॉक्टर साहब आप चाय पीनी है शायद, है ना? हाँ हाँ तो अब आइए आप लोग चाय पीजिए, चाय कीमत करें आप लोग जो करना है, फिर हम लोग बैठेंगे। आइए कीमत सेशन में शरीक। आपको भाई सब हटेगा प्लेटर